جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان، جواہر رمضان۔ نظر بد بیسکلی جو ہوتی ہے یہ جناتی نظر ہے، وہ ارواح خبیثہ کی ہو، جنات کی ہو، چڑیل کی ہو، تو یہ نظر بد کہلاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حاسد کی نظر ہو۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں طبعی اموات کے بعد جو سب سے زیادہ موتیں ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ اتنی خطرناک ہے یہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ نظر بد جو ہے اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں لے جاتی ہے۔ تو نظر بد جو ہے وہ سمجھ لیں جو احادیث سے بھی ثابت ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ کو نظر بد لگانے کے لیے ایک یہودی کو لایا گیا تھا، جس میں سورہ قلم کی آخری آیتیں آئی تھی، جس وقت جو حضرت جبرائیل نے آپ کو لا کے آیت وہی لے کر آئے اور پھر آپ نے وہ آیتیں پڑھیں تو اس یہودی کی آنکھیں نکل گئی تھی۔ تو وہ یہودی ایسا تھا، ایسی نظر لگایا کرتا تھا، اور وہ کہہ کے نظر لگاتا تھا، اپنے حواریوں میں بیٹھا ہوتا تھا تو کسی اونٹ کو دیکھتا، خوبصورت اونٹ کو اچھے، تو ان سے کہتا کہ تمہیں اس اونٹ کا گوشت کھانا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، کیسے کھائیں؟ تو وہ اس اونٹ کو نظر لگاتا اور وہ اونٹ اسی وقت گر پڑتا اور تڑپنے لگتا، تو لوگ اس کو ذبح کر دیتے۔ تو نظر بد بالکل یقینی ہے، حقیقی ہے کہ یہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے نظر بد سے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ قلم کی آخری دو آیات وہیں یقاد الذین شروع ہوتی ہیں، یہ آیت آخر تک اگر کوئی شخص 7 مرتبہ روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد پڑھ لے اس کو، تو وہ نظر بد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سورہ فلق اور سورہ ناس ہم رات کو روزانہ اپنا معمول بنائے کہ رات کو پڑھتے سوتے وقت ان آیات کو 3 مرتبہ پڑھ کے سورتوں کو اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیر کے سو جائیں، تو اللہ ہر آفات سے محفوظ رکھتا ہے، اور فجر تک وہ بالکل بندہ محفوظ رہے گا۔ اور کوئی فجر کے بعد نماز پڑھ کر ایسا عمل کر لے تو پھر وہ مغرب تک محفوظ رہے گا نظر بد سے، شر سے، شیاطین سے، شر انسان سے، ہر طرح کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی نظر بد ایک شر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جواہر رمضان، جواہر